الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. یا بنیہ، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے. یہ ابن سے جو اصل میں بنون ہے، تو بنون سے یہ اسم تصغیر ہے، بنیون. تو بنیون کے آگے یا ضمیر لگی ہے، واو اور یا کا آپس میں ادغام ہوا تو بنیون، اور آگے یا ضمیر تو بنیہ، اور شروع میں یا آ گیا تو یا بنیہ. یا بنیہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے. یہاں تصغیر، چھوٹا ہونا، یہ محبت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے ہے. تو اے میرے پیارے بیٹے. سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر دوبارہ شروع ہو گیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی. کل میں نے ذکر کیا تھا تفصیل سے کہ اصل میں تو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 12 سے سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا. آیت نمبر 13 میں سیدنا لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے شرک سے بچنے کی. اور آیت نمبر 14 اور 15 کے بارے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، اور اللہ کی، یہ حضرت لقمان کی نصیحت نہیں ہے اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ خود باپ تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے شرک کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے کچھ احکامات، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے حق کے بعد اس کا بہت بڑا حق ہے. اور جب جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اسی طرح والدین کے شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے والدین کے شکر ادا کرنے سے پہلے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو والدین کا شکر ادا کرتا ہے در حقیقت وہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکتا. تو یہ بھی پتہ لگا کہ والدین جن کا اتنا بڑا حق ہے، تو اگر وہ بھی شرک کا حکم دیں یا اللہ کے نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو شرک اتنا قابل مذمت ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ کے نافرمانی کی بات ہو، کیونکہ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو صرف معروف میں ہوتی ہے. اللہ کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر والدین شرک کا حکم دیں یا کسی غلط بات کا حکم دیں تو ان کی اس بارے میں بات تو نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ دیگر معاملات میں ان کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پیروی کس کی ہوگی؟ پیروی اس کی ہوگی جو اللہ کی طرف رجوع کرے. پیروی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کی ہوگی. ماں باپ بھی بات کہیں تو ماں باپ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس بات میں جس میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی دلیل ہے ان کے پاس، اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور وہی حکم دیتے ہیں اولاد کو، تو اس میں ان کی پیروی ہوگی. اسی طرح علماء ہوں، دیگر بزرگان ہوں، دیگر اولیاء اللہ ہوں، ائمہ کرام ہوں، ان کی اسی بات میں پیروی ہوگی کہ جس میں کتاب و سنت کے دلائل موجود ہوں. جس میں کتاب و سنت کے دلائل نہیں ہوں گے
اس میں پیروی نہیں ہو سکتی۔ پھر دوبارہ اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں آیات بھی سیدنا لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہی ہے اپنے بیٹے کو۔ تو بہرحال جن علماء کی رائے یہ ہے کہ درمیان کی دو آیات، آیت نمبر 14 اور 15، یہ جملہ معترضہ کے طور پر آ گئیں، تو ان کے نزدیک پھر دوبارہ اب سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو، بے شک وہ، ان تکو اگر وہ ہو، ان تکو اگر وہ ہو، تکو اصل میں کیا ہے؟ تکو کا اصل کیا ہے اور اس کا روٹ کیا ہے؟ استاد کون سا لفظ؟ تکو ایک گانا سا ہے استاد؟ کانا سے ہے تو پھر یہ تکو کیسے بنا؟ جنہوں نے گرامر پڑھی ہے۔ اس کا اصل کیا ہے؟ استاد یہ جازمہ ہے، ان یہ ان جازمہ ہے، ان جزم دیتا ہے، تو جی پھر تو تکو اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کون تکون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نہیں، وہ آگے انہا ہے نا پیچھے، انہا کا مطلب ہے کہ وہ کوئی غائب مؤنث چیز ہے، تو تکو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا چوتھا صیغہ ہے۔ تو چوتھا صیغہ کانا یکونو سے کیا بنتا ہے؟ اس کا اصل کیا ہے؟ اس کا اصل ہے ان تکون۔ کیا اصل ہوا؟ ان تکون، جس کا وزن کیا ہے؟ ان تفعل۔ اگر تفعلو سے پہلے ان آ جائے تو ان تفعل ہو جائے گا۔ ان شرطیہ ہے، جب ان شرطیہ ہوتا ہے تو پھر یہ جزم دیتا ہے دو فعلوں کو، شرط کو پھر جواب شرط کو۔ تو تکون، تو ان نے جزم دی، اصل میں تکونو تھا، تو تکون تفعل۔ اچھا، تو اب اس میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ اس میں قال یقولو یقولو والا قاعدہ لگا ہے، نقل حرکت والا۔ جس طرح یقولو سے یقولو ہم پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یکونو سے یکونو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یقولو والا قاعدہ لگا کر تکون تکون بن جائے گا۔ واو کی حرکت کاف کو چلی جائے گی اور واو ساکن رہ جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ تکون۔ ٹھیک ہے، اب التقاء ساکنین کی بنا پر کیا کریں گے؟ تکن ہو جائے گا۔ پہلا گرا دیں گے۔ واو گرا دیں گے، کیا رہ جائے گا؟ ان تکن، اصل میں ہے ان تکن۔ اچھا، اس میں شاذ طور پہ خلاف قاعدہ، خاص اس لفظ میں ان تکن اگر ہو، کبھی کبھی نون بھی گر جاتا ہے، کبھی کبھی نون بھی گر جاتا ہے۔ اس نون گرنے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، کہ خاص اس کلمے کے ساتھ ہے۔ یکن بھی اگر جزم ہو، یکون تو یکن رہ جائے، تو اس میں پھر یہ نون گر جاتا ہے کبھی کبھی، یکو، فلم یکو ینفعہم ایمانہم قرآن میں ہے۔ فلم یکو ینفعہم، فلم یکو، یہ فلم یکو اصل میں کیا تھا؟ یہ وہی تھا یکون، پیچھے لم ہے نا، یکون تھا، اس میں یقولو والا قاعدہ لگا تو یکون ہو گیا، اور پھر واو گر گئی تو یکن رہ گیا، تو یکن سے نون گرا ہوا ہے، پیچھے لم جازمہ ہے۔
واضح ہے, کلیئر ہے؟ جی استاد. تو یا بنی, تو یہ تکو اصل میں چوتھا صیغہ فعل مضارع کا, باب نصر ینصر مجرد کا باب ہے, نصر ینصر تو چوتھا صیغہ ہے, تو فعل مضارع کا واحد مؤنث غائب کا, تو یہ مجزوم ہے, تو اس کا نون بھی گرا ہوا ہے, واو بھی گری ہے, نون بھی گرا ہوا ہے. تو یا میرے پیارے بیٹے, بے شک وہ, ان تکو اگر وہ ہو, کانا یکون سے, تو اگر وہ ہو مثقال حبت, برابر وزن کے برابر دانے کے, حبہ دانا, دانے کے وزن کے برابر ہو, من خردل, رائی کے پر بھی ہو, کیا چیز, وہ سے مراد یعنی کوئی برائی, پیچھے اصل میں والدین کی نافرمانی کا ذکر ہے, تو والدین کی نافرمانی والی کوئی برائی ہو یا کوئی اور اللہ کی نافرمانی ہو, تو اگر وہ اللہ کی نافرمانی یا وہ سیئہ وہ اگر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انہا سے مراد برائی نہیں ہے, صرف کوئی بری چیز ہو کوئی اچھی چیز ہو, وہ کہتے ہیں انہا اصل میں ہا سے مراد خصلہ, خصلہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو خصلہ کہتے ہیں, کوئی بھی عادت کوئی بھی شے, وہ خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو. تو یا تو انہا سے مراد چونکہ پیچھے والدین کے نافرمانی کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے بڑی وعید سنائی ہے کہ پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے, میں پھر تمہیں تمہارے اعمال کی خوب خبر دوں گا. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انہا گویا کہ ہا سے مراد سیئہ ہے, برائی ہے, وہ والدین کے ساتھ اپنے تئیں انسان, جی تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے, یہ تو چھوٹی سی غلطی ہوئی, تو اگر ہا سے مراد غلطی لے لی جائے, خواہ وہ والدین کی نافرمانی کی صورت میں ہو خواہ وہ کوئی اور انسان اس کو یعنی چھوٹی غلطی ہو, تو غلطی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو, رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, یا پھر انہا سے مراد کیا ہے, کوئی بھی خصلت اچھی ہو یا بری ہو. واضح ہے, دونوں تفسیریں واضح ہیں. تو کوئی بھی برائی یا تو ہا سے مراد برائی لے لی جائے, یا پھر کوئی بھی خصلت خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو, اگر وہ ہو رائی کے دانے کے برابر بھی, اتنی چھوٹی سی بھی ہو. اس دور میں گویا کہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ رائی کے دانے سے اور چھوٹی چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی, لہٰذا ان کے ہاں محاورہ تھا, جب انہوں نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بیان کرنا ہوتا تھا عرب لوگ, تو وہ حبۃ خردل کہتے تھے, رائی کے دانے کے برابر. آج بھی ہم کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر, اگرچہ آج اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وجود ہے. رائی کا دانہ یہ ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا. آج تو ہمیں پتہ ہے خوردبین وغیرہ آ گئی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں کہ وہ ہمیں انسانی آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی. جراثیم ہیں, بیکٹیریا ہیں, اور پھر بیکٹیریا اس سے بھی چھوٹے جراثیم ہیں جن کو وائرس کہا جاتا ہے, وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ باقاعدہ بیکٹیریا کے اندر پرورش پاتے ہیں, ان کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کو انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. تو اے میرے پیارے بیٹے, اگر ہو برائی یا کوئی بھی اچھی یا بری صفت, کوئی بھی اچھا یا برا کام, اگر وہ ہو رائی کے دانے کے برابر بھی, اتنا چھوٹا بھی ہو, فتکن فی صخرۃ, پھر وہ ہو جائے, فی صخرۃ چٹان میں. صخرہ کہتے ہیں ایک مضبوط چٹان, چٹان وغیرہ عام طور پہ صحرا وغیرہ میں ہوتی تھی, یعنی دور دراز کوئی صحرائی علاقہ ہو, تو صحرائی علاقے کے اندر چٹان ہو, اس چٹان کے اندر کوئی یعنی پتھر ہو, پتھر کے اندر کوئی رائی کا دانہ بھی ہو, یعنی دور دراز جگہ پر کوئی
چٹان ہو اور اس یعنی پتھر وغیرہ اور اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اچھی یا بری، او فی السماواتی یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، کسی چٹان میں رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، اسے دور دراز کا علاقہ مراد ہے، چاہے وہ شہری آبادیوں سے دور ہو، صحرا وغیرہ میں چٹان کے اندر چھوٹی سی چیز ہو، یا وہ آسمان کی وسعتیں، آسمان کتنا بڑا ہے، یعنی آسمان سے نیچے نیچے جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی کائنات آج تک ہم ڈسکور کر سکے ہیں، جتنی بڑی سے بڑی دوربین ڈسکور ہوئی ہے، اور ہم اس کے ذریعے جتنی بھی ہم دنیا کو اور کائنات کو ہم ڈسکور کر سکے ہیں اب تک، کتنی گلیکسیز ہیں، اور اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں خربوں ستارے ہیں، ہمارے سورج کی طرح کے، سولر سسٹم جس طرح ہے ہمارا، جس کے اندر پورا سسٹم ہے، پورے اس کے اندر سیارے ہیں، چاند ہیں، اور ایک پورا نظام ہے، تو ایک ستارہ ہے سورج، سن۔ تو اس طرح کے ایک گلیکسی میں، ایک کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے، اربوں خربوں سسٹم ہوتے ہیں، اور اربوں خربوں گلیکسیز ہیں۔ اتنی گلیکسیز مل کر، بہت ساری گلیکسیز مل کر کلسٹر بنتے ہیں، بہت سارے کلسٹر مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور کتنے سپر کلسٹر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ الخالق، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کتنے عظیم ہیں، اور اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ جب اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب کے سب پہلے آسمان کے نیچے، پھر دوسرا آسمان ہے، یہ پہلے آسمان سے بھی بڑا ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، پھر پانچواں آسمان ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، پھر چھٹا آسمان ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، پھر ساتواں آسمان ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی کرسی، جس کا ذکر آیت الکرسی میں آتا ہے، وہ اتنی عظیم الشان کرسی ہے، اتنی بڑی کرسی ہے کہ اس نے آسمانوں زمینوں، ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ یہ ساری کائنات پہلے آسمان کے نیچے، جتنے ستارے سیارے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنی گلیکسیز، یہ سارے چراغ ہیں، اور یہ آسمان دنیا سے نیچے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے چراغوں کے ساتھ۔ جتنے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، یہ خربوں، یہ ٹریلینز، یہ اللہ کو پتہ کتنے ہیں، یہ سارے کے سارے آسمان دنیا سے نیچے ہیں، آسمان دنیا کی زینت ہے۔ ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے۔ ساتوں آسمان، اللہ کی کرسی نے ساتوں آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے ساتوں آسمانوں سے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ اگر ایک بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا ہو، انگلی میں جس کو پہنا جاتا ہے، تو ان ساتوں آسمانوں کی حیثیت اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے، جتنی ایک بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا ایک چھلا ہو، کہ جو انگلی میں پہنا جاتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی اس کے مقابلے میں وہ اتنی چھوٹی ہے، جتنا ایک بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین کی مخلوق اتنی بڑی ہے، عرش کریم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اور یہ ہیرے جواہرات اور یاقوتوں سے، اور اللہ کو معلوم ہے سرخ یاقوتوں سے کس سے یہ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ عرش عظیم ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بھی رب ہیں، رب العرش الکریم ہیں، رب العرش العظیم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، رب العرش العظیم، سوری، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔
فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ عرش کریم کا رب ہے. اللہ جب اتنے بڑے ہیں تو اللہ کی یعنی اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ کائنات کتنی وسیع ہے، میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ یہ کائنات، اس کائنات کے اندر سورج کی طرح کے، اس سورج تو ایک چھوٹا ستارہ ہے، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سورج سے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑے، سورج سے بھی. اور پھر یہ یعنی اربوں خربوں اس طرح کے ستارے جو ہیں وہ ایک گلیکسی میں موجود ہیں، اور اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، اور یہ سارا کا سارا پہلے آسمان کے نیچے ہے. دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں، جتنی زمینیں ہیں ساری قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، جتنی زمینیں ہیں. اور آسمان سارے کے سارے قرآن کریم میں ہیں اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ گرد لپٹے ہوں گے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ. سورہ زمر آیت نمبر 67. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، اور اللہ تو اتنے عظیم ہیں، اتنی قدر، اتنی عظمت، اتنی شان والے ہیں کہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور سارے آسمان، ساتوں آسمان مطویات لپٹے ہوں گے بیمینی اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد. یہاں تو اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہونے کا ذکر ہے، اور اگر احادیث مبارکہ پڑھیں تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان کہاں ہوں گے. یہاں تو اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہونے کا ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کی ایک انگلی پر ہوں گے قیامت کے دن، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4811 ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آیا اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک عالم نے آ کر کہا انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع. ہم پاتے ہیں، یعنی ہم کہاں پاتے ہیں؟ اپنی کتاب تورات میں ہم پاتے ہیں. ایک یہودی عالم نے کہا ہم پاتے ہیں یعنی اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر کر دے گا قیامت کے دن. یجعل السماوات علی اصبع، اللہ اپنی ایک انگلی پر کر دیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. والارضین علی اربع، اور ساری زمینیں اللہ ایک انگلی پر کر دیں گے. والشجر علی اصبع، اور جتنے درخت ہیں اس دنیا میں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر کر دیں گے. والماء والثرى علی اصبع، اور پانی جتنا بھی ہے دنیا میں اور مٹی جتنی بھی ہے یہ ساری کے ساری اللہ ایک انگلی پہ کر دیں گے. وسائر الخلائق، اور جتنی مخلوقات ہیں ساری کے ساری ایک انگلی پر. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں اور کتنی انگلیاں ہو گئیں؟ ساتوں آسمان ایک انگلی پر، نمبر 1. ساری زمینیں ایک انگلی پر، 2. نمبر 3 درخت سارے ایک انگلی پر، 3. نمبر 4 پانی اور مٹی، الماء والثرى علی اصبع، 4. اور ساری مخلوقات ایک انگلی پر، 5.
اللہ رب العالمین کی 5 انگلیاں ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ بھی ہے جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے. اسی میں انگلیاں ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور اللہ رب العالمین کا ایک مبارک ہاتھ نہیں ہے، 2 مبارک ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. لیکن جو چیز اللہ نے اپنی بیان کی، اپنی ثابت کی، ہمیں اس کو ماننا ہوگا اس کے اصل معنی کے مطابق. اللہ رب العالمین کے 2 مبارک ہاتھ ہیں. قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہود بدبختوں نے، لعنتی لوگوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. بدبختوں نے کہا اللہ رب العالمین کے ہاتھ بند ہیں، بندے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہیں. دوسری آیت میں ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. کیوں انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو لوگوں سے مانگتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کہتا ہے کہ فلاں مخلوق کو اتنا دو، اتنی زکوٰۃ دو، اتنا صدقہ دو، تو اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے. یہود بدبختوں نے کہا اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن یہودی اتنے خبیث ہیں، اتنے بدبخت ہیں، انہوں نے اللہ پر الزام لگا دیے. انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہیں. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا خرچ کرتا ہے. بل یداہ، یداہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو اللہ رب العالمین کے 2 مبارک ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہماری طرح نہیں ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ينفق کیف یشاء. اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بند ہوں اور یہ لعنت کر دیے جائیں اس وجہ سے جو انہوں نے کہا. یہ لعنتی ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اس قسم کی بکواس کرنا یہ لعنت کا باعث، ان پر لعنت ہو ان کے اس قول کے باعث. اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ خرچ کرتے ہیں. اور حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. کلتا یدیہ یمین. اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیاں بھی ہیں جیسے اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، اور جیسے دیگر احادیث میں ہے قلوب العباد بین اصابع الرحمن. لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کے مبارک انگلیوں کے درمیان ہے. ينفقها کیف یقلبها کیف یشاء. اللہ ان دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. تو لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کے مبارک انگلیوں کے درمیان ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، احادیث مبارکہ میں بیان کیا. ان کا اصل معنی کے ساتھ ہم ان کو مانتے ہیں. ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، اس میں تحریف نہیں کرتے. ہاں اس کی کیفیت کیا ہے، جو جو کیفیت قرآن و حدیث میں آ گئی اتنی ہم مان لیتے ہیں. مثلا 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں، اس میں مبارک انگلیاں بھی ہیں، 5 انگلیاں ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ایک انگلی پر آسمان ہوں گے، ایک انگلی پر زمینیں ہوں گی، ایک انگلی پر درخت ہوں گے، ایک انگلی پر پانی اور مٹی ہوگی اور ایک انگلی پر ساری مخلوق ہوگی. اور پھر اللہ فرمائیں گے، یہودی یہ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر اللہ فرمائیں گے یہ 5 چیزوں کو اپنی ایک ایک انگلی پہ، پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں. یہودی نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. کیوں ہنس پڑے؟ یعنی تائید کرتے ہوئے یہودی کی بات کی. یہودی یہ بات کرے، یہ تورات میں یہ بات ہو، اس سے ہمارے لیے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تورات کی بات پر، یہودی کی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو تورات میں کوئی بات ہے، ہمیں نہیں پتا تورات میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں. قرآن کہتا ہے تحریف ہوئی ہے، ہمیں کیا پتا یہ بات محرف ہو. لیکن جب یہودی نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، گویا کہ آپ نے تائید کر دی یہودی کی. حتی بدت نواجذہ، آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ کی یہ جو عقل داڑھ ہے یہ نمایاں ہو گئی. عقل داڑھ جو آخری داڑھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو آپ اتنا ہنسے اور آپ تو کہ آپ کی یہ جو آخری داڑھ ہے یہ نمایاں ہو گئی. کیوں آپ خوش ہوئے اور کیوں آپ ہنسے؟ تصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے.
یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کی بات پر. خاموش نہ وہ بلکہ آپ ہنس پڑے, اور اتنا آپ خوش ہوئے, اتنا ہنسے کہ آپ کی جو آخری داڑھ ہے نواجز, آپ کو پتہ ہے 3 طرح کی داڑھیں ہیں, 3 طرح کے دانت ہیں, 3 طرح کی داڑھیں ہیں, 3 طرح کے دانت ہیں, 4 12 دانت ہیں, جن کو سنایا کہتے ہیں, سنایا علیہ, سنایا سفلا, 2 اوپر ہیں 2 نیچے 4, اور رباعی 2 اوپر 2 نیچے 4 وہ سنایا کے ساتھ, اور پھر انیاب جو نوکیلے دانت ہیں 2 اوپر 1 دائیں 1 بائیں رباعی کے ساتھ, اور 1 نیچے دائیں 1 نیچے بائیں. تو یہ سنایا 4, رباعی 4 اور انیاب 4, تو یہ کل 4 تھی, یہ 12 دانت ہیں. اور داڑھیں یہ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں, لیکن یہ 20 ہیں داڑھیں. جو انیاب جو آخری دانت ہیں ان کے ساتھ 1 داڑھ, اوپر دائیں 1 اوپر بائیں 1 نیچے دائیں 1 نیچے بائیں 1, پہلی داڑھ, اس کو کہتے ہیں ضواحک. ان کو اس لیے ضواحک کہتے ہیں کیونکہ جب انسان ہنستا ہے عام طور پر تو وہ ضواحک نمایاں ہوتی ہیں. پہلی داڑھ, آخری داڑھ نمایاں نہیں ہوتی. جب بندہ بہت خوش ہو اور بہت کھلکھلا کر ہنسے تو آخری داڑھ نظر آتی ہے, اس کو نواجز کہتے ہیں. جو پہلی داڑھ ہے اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ضواحک, یعنی ایسی داڑھ جو عام ہنسنے میں نمایاں ہوتی ہے. تو یہ کتنی داڑھیں ہو گئی, 4, 1 اوپر دائیں 1 اوپر بائیں 1 نیچے دائیں 1 نیچے بائیں. پھر اگلی 3 داڑھیں اوپر دائیں اوپر بائیں 3, 6 ہو گئیں, نیچے دائیں 3 نیچے بائیں 3, 12 داڑھیں ہو گئیں. ان کو کہتے ہیں طواحن. طواحن کہتے ہیں پیسنے والی. یہ وہ داڑھیں ہیں جن سے ہم لقمہ چباتے ہیں, پیستے ہیں. طحنہ کا مطلب پیسنا. طاحون عربی زبان میں آٹے کی چکی وغیرہ کو عرب علاقوں میں طاحون کہتے ہیں اس کو, تو پیسنے کو کہتے ہیں. تو یہ غذا کو پیستے ہیں, چبانے کے کام آتی ہیں. یہ کتنی, 12 یہ ہو گئی, اور 4 ضواحک, 12 اور 4 16, اور 4 مزید داڑھیں ہیں آخری, 1 داڑھ, اس کو کہتے ہیں نواجز. تو یہ 16 اور 4 20, کل 20 داڑھیں ہو گئیں. داڑھوں کی بھی 3 قسمیں ہیں, ضواحک, طواحن اور نواجز. لیکن طواحن ضواحک بھی 1 ہیں چاروں طرف, اور طواحن 3 ہیں, اور نواجز بھی 1 ہیں. تو یہ 20 داڑھیں ہوئیں. داڑھوں کی بھی 3 قسمیں ہیں, 20 داڑھیں ہوئیں, اور دانتوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. وہ ساری قسمیں 4 ہیں. تو دانت 12 ہیں اور داڑھیں 20, تو کل 32 دانت ہیں انسان کے منہ میں. تو یہ نواجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں ہو گئیں. آپ اتنا خوش ہوئے, اتنا کھلکھلا کر آپ ہنسے. اور یہ کیوں ہنسے, تائید کرتے ہوئے اس یہودی کی بات کی. یعنی اس نے بات صحیح کی تھی یہودی نے, یعنی گویا کہ یہ بات تورات میں, حقیقی تورات میں موجود تھی, وہ تحریف شدہ یہ بات نہیں تھی. آپ یہودی کی اس بات پر تائید کرتے ہوئے ہنس پڑے, پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی مزید تصدیق کرتے ہوئے, وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اور ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی, اور آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, بہت پاک ہے, بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی جب مخلوقات اتنی بڑی ہیں, تو جب اللہ کی مخلوقات اتنی بڑی ہیں تو اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے. تو یہ آسمان, ہاں آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کا عرش بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی. اللہ کا عرش اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے. جس طرح اللہ کی کرسی نے آسمانوں کو وسعت میں لیا ہوا, وسیع کرسیہ السماوات والارض, تو اللہ کا عرش اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے. جتنا اللہ کی کرسی آسمانوں سے بڑی ہے, اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان ایسے جیسے ایک بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا, یہ حیثیت کرسی کے سامنے 7 آسمانوں کی ہے. تو اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے. اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے, اس لیے اللہ کے عرش کو عرش عظیم کہا جاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ عرش عظیم کا بھی رب ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جسامت کے اعتبار سے, قیمتی ہونے کے اعتبار سے. تو اتنی بڑی کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, اے پیارے بیٹے, اگر کوئی برائی یا کوئی اچھی یا بری صفت اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو
اور وہ ایک لک دک صحرا کے اندر کسی چٹان کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی ہو، کوئی برائی ہو، یا آسمانوں کی وسعتوں میں کتنے بڑے آسمان ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے، آپ کے سامنے تھوڑا بہت واضح کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف تھوڑا بہت اس کو جتنا ہم نے ایکسپلور کیا ہے. ابھی پتہ نہیں ہم نے جو دنیا ایکسپلور کی ہے یہ 1% اصل کائنات کے برابر بھی ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. تو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات کے اندر بھی اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، اتنی بڑی کائنات کے اندر، آسمانوں میں اتنے وسیع آسمانوں کے اندر کوئی رائے کے دانے کے برابر چیز ہو، او فی الارض، یا زمینوں کے اندر، زمین کتنی بڑی ہے، زمین کی وسعتوں کے اندر اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر چیز ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ صرف اسے جانتے نہیں ہیں، اللہ کو صرف اس کا علم نہیں ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن لائیں گے. لائیں گے کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ بتائیں گے کہ اے انسان، تو نے یہ رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کیا تھا یا تو نے یہ رائی کے دانے کے برابر برا کام کیا تھا. اللہ کو صرف اس کا پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے، اور اللہ قیامت کے دن انسان کو نامہ اعمال میں اس کو دکھائیں گے اور اس کو لائیں گے قیامت کے دن. اس کا وزن ہوگا باقاعدہ. کس طرح وزن ہوگا وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کیسے وزن کرنا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو لگا دیں گے. آپ کہیں گے کہ جی اعمال کیسے تلتے ہیں، اعمال کا وزن ہی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے، اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے، اب تو یہ چیزیں کسی حد تک ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وزنی چیزوں کو ہی تولا جا سکتا تھا، یا وہ کسی پیمانے کے ذریعے، گز کے ذریعے، میٹر کے ذریعے ماپا جا سکتا تھا، جس کو ماپنا کہتے ہیں، کیل. یا کسی برتن، ایک برتن ہے، اس برتن ایک سانچہ ہے، اس برتن کے اندر جتنی چیز آ جائے، اب یہ وزن نہیں ہے، یہ ایک مخصوص برتن ہے، تو اس برتن کے اندر جتنا لیٹر دودھ آ جائے یہ کیل ہے. کیل اور وزن میں فرق ہوتا ہے. وزن ہوتا ہے کسی چیز کے وزن کو ماپنا، اور کیل ہوتا ہے کسی چیز کو کسی آلے کے ساتھ، چاہے وہ میٹر کی طرح کا، گز کی طرح کا آلہ ہو، یا وہ کوئی سانچہ ہو، کوئی برتن ہو، اس کے اندر کسی چیز کو ناپنا. اب تو یہ وزن اور کیل کے علاوہ بھی 10 طریقے، کتنے سینکڑوں طریقے اور آ گئے ہیں کسی چیز کو ماپنے کے. ہم ایئر ٹیمپریچر ناپتے ہیں، ہم بخار کو ماپتے ہیں تھرمامیٹر کے ذریعے، ہم یہ جو USB وغیرہ ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کتنا ڈیٹا ہوتا ہے، میگا بائٹ، گیگا بائٹ، اب تو ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسکیں وغیرہ، اور پھر اب ٹیرا بائٹ سے بھی آگے پتہ نہیں پینا بائٹ ہو کیا ہوتا ہے، TB، اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی اصطلاحات آ رہی ہیں. مختلف طریقے سے چیزوں کو ماپتے ہیں. تو اللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق نے اللہ کے دیے ہوئے صلاحیت سے، دیے ہوئے ذہن سے یہ چیزیں بنائی ہیں اپنے ناقص ذہن کے ساتھ. اللہ رب العالمین کتنے کامل ہیں، اور اللہ رب العالمین کیا کچھ کر سکتے ہیں. کس طرح انسان کے اور انسان کے اعمال کو، چھوٹے سے چھوٹے ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، اللہ کیسے اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو یہاں اللہ نے اپنے اس عظیم علم کی بات کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات سکھائی. بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، ایک ایک بات کا بچے سکھانا چاہیے بچوں کو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، اور یاد رکھیے صرف پتہ نہیں ہے، اللہ لائیں گے بھی. یہاں اللہ نے، یہاں حضرت لقمان نے یہ نہیں فرمایا اللہ جانتے ہیں، فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئیں گے. نامہ اعمال میں انسان دیکھے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ مجرم اس اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کر ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر عمل اس اعمال نامے نے شمار کر لیا ہے. ہر عمل اس اعمال نامے میں موجود ہے، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہو یا برائی ہو، اعمال نامے میں موجود ہوگی. اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے، اللہ نے ریکارڈ کر لیا ہے. اور اللہ قیامت کے دن لائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے کیا ہے وہ قیامت کے دن اس کو پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ،
اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل، اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی پتھر کے اندر چھپ جائے، کسی ایک خول کے اندر چھپ جائے، کسی لکدک صحرا کے اندر کوئی عمل کرے لوگوں سے چھپ چھپا کر، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. بعض دفعہ ایک انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے لوگوں سے چھپ کر، اور سمجھتے ہیں میں نے کسی کو پتہ نہیں لگا، اللہ تعالیٰ اس کا جرم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ نیکی چھپا کر کروں. اصل نیکی وہ ہوتی ہے جو لوگوں سے چھپا کر کی جائے، کیونکہ لوگوں کو کیا دکھانا، لوگوں سے تو بدلہ نہیں لینا. اللہ کو پتہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، نہ لوگوں کا شکریہ چاہیے، نہ لوگوں کا کوئی واہ واہ چاہیے، نہ لوگوں کی طرف سے کوئی جزاک اللہ چاہیے. لوگوں کو دکھانے والی کیا بات ہے؟ انسان تو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے. اگر ایک انسان کوئی نیک عمل کرے، اور اصل نیکی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ 7 لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، تو ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہوگا جو اس طرح خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، اتنا چھپا کر خرچ کرنا. تو ایک شخص بعض دفعہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھپا کر نیک عمل کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ لگے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو جانتا بھی ہے، اور اللہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے کئی دفعہ واضح بھی کر دیتا ہے. وہ جو 3 لوگ پھنس گئے تھے غار میں، انہوں نے نیک عمل کیے تھے نا، اب انہوں نے غار کے اندر کہا اپنی نیکی کو یاد کرو. انہوں نے وہ نیکی یاد کی کہ جس نیکی کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اچھا، اب انہوں نے غار کے اندر کہا کہ وہ نیکی یاد کرو، تو وہ اب ہر ایک نے وہ نیکی بیان کی جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اب انہوں نے غار کے اندر یہ باتیں کی، اور انہوں نے 3 لوگ تھے، تینوں نے اکیلے یہ باتیں کہی. اللہ نے وحی کے ذریعے یہ باتیں کتنے سینکڑوں سال کے بعد اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دی. اور وہ باتیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ باتیں قیامت تک لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے. یہ 3 لوگوں کا قصہ ہے جو پرانے دور کے ہیں. انہوں نے یہ نیک عمل کیے، ایک غار میں پھنس گئے. اس غار میں وہ 3 اکیلے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس غار کا پتھر، اس کا جو دھیانے پر پتھر آ گیا، پتھر ہٹا دے. اپنا اپنا نیک عمل بیان کیا. 3 تھے صرف، اور کوئی بھی نہیں تھا وہاں. اللہ نے وہ وحی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. تو دیکھیے ان کا وہ عمل، اللہ نے ان کی نیکی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، قیامت تک ان کی یہ نیکی انہوں نے لوگوں سے چھپ کر کی. انہوں نے غار کے اندر اکیلے یہ نیکی ایک دوسرے کو بیان کی. ایک دوسرے کو بیان نہیں کی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی ایک نیکی کو بیان کیا. اللہ نے وہ نیکی رہتی دنیا کے لیے ظاہر کر دی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیوں کو، چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا قیامت کے دن دیکھ لے گا. ہم گناہ کر کے اتنی دیدت دلیری سے ہم دنیا میں اتنے اطمینان سے پھر کیسے سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا یہ گناہ واضح کر دیں گے؟ دنیا کے اندر اللہ پہاڑ ڈھا دیں گے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ زلزلہ بپا کر دیں گے، اللہ دنیا میں زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، ہم زمین کے اندر دھنس جائیں گے. ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا گناہ کرتے ہوئے اللہ معاف کرے؟ یہ تربیت اپنی بھی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی کرنی چاہیے. بچوں کو بچپن سے یہ بات سکھانی چاہیے. اچھا دیکھیے، اس کے اندر ایک تو پہاڑ کا ذکر ہے، چٹان کے اندر کوئی بندہ چھپ کر بھی نیکی کرے، یہ گناہ کرے، اللہ کو اس کا پتہ ہے. آسمانوں کی وسعتوں کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ آسمانوں کی وسعتوں کا ذکر اللہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے، جو چیز ہم دنیا کے اعتبار سے بات کریں سمجھنے کے لیے، جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اتنا موٹا موٹا دیکھتی ہے. جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اتنی باریکی سے دیکھتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہم انسان ہیں، چونٹی بہت چھوٹی مخلوق ہے. ہم انسان، اب چونٹیاں ہیں، ہم انسان کتنی چونٹیوں کو دیکھتے ہوں گے، ہم نہیں پہچان پاتے ہوں گے یہ کون سی چونٹی ہے، یہ کون سی چونٹی ہے. ہم تو چونٹیوں کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے، ان کے چہرے کے کیا تاثرات ہیں، ان کی شکل و شباہت کیسی ہے.
ہم بہت سی وہ چیزیں جو چونٹیاں دیکھ لیتی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم چیزوں کو ہمیں بڑی چیزیں زیادہ بہتر نظر آتی ہیں، ہمیں چھوٹی چیزیں وہ کئی دفعہ نظر ہی نہیں آتی۔ بولیے تو دور کی بات ہے، میں ابھی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم بڑے ہیں تو ہم ایک چیز کو موٹا موٹا دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی واضح مثال ہے، اگر ہم چونٹیوں کو پہچاننا چاہیں، ایک چونٹی گزرے، 1 گھنٹے بعد چونٹی گزرے، ہمیں نہیں پتا وہی چونٹی گزری کوئی اور چونٹی گزری ہے، لیکن کیا خیال ہے چونٹیاں ایک دوسرے کو پہچانتی ہوں گی کہ نہیں پہچانتی ہوں گی؟ پہچانتی ہوں گی۔ چونٹیاں بہت باریک دیکھتی ہیں، جو جتنی باریک مخلوق ہوگی وہ اتنا باریک دیکھے گی۔ ہم بڑے ہیں جسامت میں تو ہم بڑا دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان کہ یہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا اور جلال کا پتہ لگتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اتنے بڑے ہیں اب اللہ کو اتنی بڑی چیز نظر آتی، چھوٹی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ جتنے بڑے ہیں اللہ کو بڑی چیزوں کا بھی علم ہے، اور اللہ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی علم ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ جتنے بڑے ہیں اللہ کو بڑی چیزوں کا بھی علم ہے، اور اللہ کو بال سے باریک چیزوں، ذرے کے برابر چیزوں کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے، لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اس کو لے آئیں گے۔ اللہ اتنے بڑے ہوتے ہوئے، اتنے عظیم ہوتے ہوئے، اتنی بڑی چیزیں، اتنی چھوٹی چیزیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ صرف جانتے نہیں ہیں، اللہ صرف دیکھ نہیں رہے، اللہ اس کے اوپر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اس کو لے بھی آئیں گے قیامت کے دن، نامہ اعمال میں لکھ بھی دیں گے، اللہ اس کے مطابق جزا سزا بھی دیں گے۔ اسی لیے یہ فرمایا آگے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہے۔ یعنی اللہ کے بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں اللہ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، صرف چھوٹی چیزیں کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق کی میں نے بات کی، تو اللہ رب العالمین ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کامل ہیں، اور اللہ کی صفات ان گنت ہیں، اور اللہ کی ہر صفت اپنی جگہ کمال درجے کی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں۔ آسمان کتنے بڑے ہیں، آسمان کی وسعتوں میں، یعنی آسمان اتنا بڑا ہے کہ آسمان کی وسعتوں میں بڑی سے بڑی چیز بھی سما سکتی ہے، اس میں ذرہ برابر چیز کا بھی اللہ کو پتہ ہے، صرف پتہ نہیں ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن لے بھی آئیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ صرف اللہ نے یہ اس قسم کی آیات یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اور اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ کوئی ظلم کر کے اللہ سے کیسے چھپ سکے؟ لوگ چھپ چھپا کر ظلم کرتے ہیں، لوگ چھپ چھپا کر گھنونی سازشیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کر سرگوشیوں میں، اور لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں لگتا۔ اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے۔ لوگ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے کہاں سے چھپ سکتے ہیں؟ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ اللہ تب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جب دین اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب کفار، یہودی، منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جب بھی دین اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، لوگ چھپ چھپا کر سازشیں کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں لوگوں سے چھپ چھپ کر وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں سے چھپ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے تم کہاں سے چھپ سکتے ہو؟ 3 لوگ نہیں ہوتے، چوتھے اللہ ہوتے ہیں۔ 3 لوگ سرگوشی کریں، اللہ ہوتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ سرگوشی کریں، چوتھے اللہ ہوتے ہیں وہاں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 لوگ کہیں سرگوشی کریں، کہیں کوئی پلان بنائیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، نبی کے خلاف، چھٹے اللہ ہوتے ہیں۔ ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 3 سے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، 5 سے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جتنے بھی وہ ہوں، الا هو معهم اينما كانوا، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے، ورنہ اللہ عرش پہ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں، صرف اللہ ان کے ساتھ
ہو کر اللہ کو علم نہیں ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ قیامت کے دن یہ چیزیں کھولیں گے بھی ان کے سامنے اور ان کو خبر بھی دیں گے کہ تم نے یہ عمل کیے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ بات ہمیں ہر وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ بات اگر ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا، پھر بندہ متقی ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا ہوگا اور یہ عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، حضرت لقمان علیہ السلام یہ بات اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے، یہ بات بتانی چاہیے، بیٹا جہاں کوئی نہ ہو اللہ وہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تم سب سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تو باریک بین ہے، خبردار ہے۔ چلیں جی، ہم نے آج یہ حدیث پڑھی ہے، تو بہرحال یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی یہ صفات یہ ہر وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی سورہ لقمان، یہ بہت زبردست صورت ہے۔ قرآن کی کون سی صورت، کون سی آیت ایسی ہے جو زبردست نہ ہو؟ تو بہرحال اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس پہ خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، سب سے پہلے اپنی تربیت، پھر بچوں کی تربیت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔